अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, रिझान रहें, खुशबाद रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से हमेशा महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम बात करेंगे जो दुनिया के सामने बहुत मासूम नज़र आता है बंदा, बहुत ही बड़ा फ़िलासफ़र बनता है, जब बात करने पे आता है, तकरीर करने पे आता है तो सियासतदानों को भी पीछे छोड़ देता है। पूरी वीडियो ख़त्म हो जाती है लेकिन उस बंदे की स्पीच ख़त्म नहीं होती है। उस बंदे का बस नहीं चलता है कि मैं सब लोगों को खामोश करवा कर बस मैं ही बोलता रहूं, आता जाता है कुछ नहीं है, सिर्फ अपने मुंह से मियाँ मिठू बनता। उसके असल करतूत, असल चेहरा आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। थंबनेल से तो आपने उसकी सूरत तो देख ली होगी कि मैं किस पे बात करने वाली हूँ जी। तो हमारे असगर अंकल जो छोटे से मुंह वाले, दाढ़ी रख के थोड़ा बड़ा कर लिया, आजकल दाढ़ी काली भी कर ली, अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए उस बंदे ने अपने सगे चाचू के बेटे के साथ क्या किया, मैं आप लोगों, मामू के बेटा मेरे ख्याल है, तो मैं आप लोगों को बताऊं उसके करतूत। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी अरसे से लोग उस जीशान भाई से पूछ रहे हैं कि आप अपने इस जो रिश्तेदार है ना, जो असगर अंकल है, जो उसका होने वाला ससुर भी था, आप उसके मुतल्लिक बताएं। लेकिन उस बंदे ने ज़ुबान नहीं खोली। लेकिन आज मैं उसकी सारी हकीकत आपको बताती हूँ। उसकी वीडियोस में कमेंट्स देखकर मैंने भी सोचा कि आज मैं इसको सारा कच्चा छटा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करना है। बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो चलें जी, लेकर जाते हैं आपको वीडियो की तरफ। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों डेली रूटीन वाली की कोशिशों से सुलेमान नामी बंदे के साथ असगर अंकल की बेटी की शादी हुई, मैं मतलब के निकाह हुआ है, क्योंकि इस्लामी नुक्ता नज़र से यही शादी होती है जो सुन्नत के मुताबिक की जाए। तो निकाह हुआ है, उसका पहला रिश्ता जीशान नामी बंदे के साथ हुआ था, जो उनके मामू का बेटा था। और उसके बाद जी उन लोगों के माली हालात ठीक नहीं थे। उन लोगों के माली हालात को देखते हुए एक यूके की सिस्टर थी कोई आंटी, उन्होंने उसके लिए पैसे भी भेजे थे। उसके अब्बू भी फौत हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि इन बच्चों के लिए मैं भेजती हूँ पैसे। उसने कोई लाखों के हिसाब से भेजी होंगे, कम आमदन भेजी नहीं होगी। तो उसने ये कहा था कि आपने ऐसा करना है कि इनकी पढ़ाई के लिए आप लोगों ने ये पैसे खर्च करने, उनकी कफालत आप लोगों ने करनी है, उनको छोटा मोटा कोई बिजनेस करके देना है। देखें वो लोग किन के हाथों में पैसे भेजती हैं, अपनी हाका लाल की कमाई। आप लोग उन्हीं को हकदारों को भेजा करो जो इस चीज़ के हकदार हैं या जिनके लिए आप भेज रही हो। आगे पीछे डाकू लुटेरों के हाथों में जब आप भेजोगी तो उस पैसे को देकर ना इनका ईमान जो है भी नहीं है, वो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए पैसे हैं, लेकिन असगर अंकल ये ऐसा बंदा है, उसने फूटी कौड़ी तक नहीं दी। अपना इसने घर बनाया, उनका घर टूटा फूटा था बेचारों का, कोई उनके घर का काम नहीं करके दिया, कोई इनको इवन के एक रिक्शा भी लेकर नहीं दिया कि चलें जी ये अपना रोजी रोटी का कोई बंदोबस्त कर लेंगे। इसके बाद उसकी बेटी के साथ जब इसका रिश्ता हुआ है तो इसके बाद इस बंदे ने ये किया कि वो रिश्ता ख़त्म कर दिया, उनको इधर से निकाल दिया, वो शहर में चले गए। अब ये बंदा कहता है कि मैंने अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाना, मैं अपने रिश्तेदारों को क्यों बुलाऊं? मुझे ये बताएं कि रिश्तेदार खुशी गमी में साथ होते हैं, खुशी में तो हर किसी को बुलाते हैं, लेकिन जो दुख मुसीबत में हमारे काम आता है ना, असल रिश्ता हमारा उसी के साथ होता है जो हमारा दुख शेयर करने के लिए आता है। अच्छा, रिश्तेदार हर इसके मौके पर इसके साथ हैं, तो फिर अगर कोई बंदा भी इसके घर में आ जाता, दो नवाले ही वो खाता, अपनी किस्मत के खाता, तुमने जो पका पकाया हुआ था वो ना खिलाते, तुम्हारे घर में आते, तुम्हारी बेटी को दे दिला कर वो चले जाते। इसके बाद ही इसने एक और गेम फिर खेली थी। इसका जो इसकी बहन है जो टूर एंड टेस्ट वाले हैं ना, उनके घर में इसकी बहन है। तो इसने अपनी छोटी बेटी बड़ी बेटी का रिश्ता उस शहबाज नामी बंदे के साथ किया था, हाशिम मेरा ख्याल है कि उसके साथ इसने किया था, जो वसीम की वॉइस रिकॉर्डिंग में भी हाशिम के नाम से बंदा मौजूद है। तो उन लोगों ने भी छोड़ दिया, ये रिश्ता ख़त्म कर दिया।
اس کے بعد اس نے ڈیلی روٹین والی نے اس کی بیٹی کا ادھر رشتہ کروایا، اور باقی بھی معاملات ہیں کچھ ایسے، میں یہاں پہ اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن انہوں نے اس کی بیٹی کی جب یہ ہوئی تھا رشتہ وغیرہ، آپس میں تبادلے بھی ہوتے، پکس وغیرہ کے تبادلے بھی ہوتے، آپس میں باتیں بھی کی جاتی ہیں، واٹس ایپ کے بھی تبادلے ہوتے ہیں، تو جب اتنی سی بات آگے بڑھ گئی تو انہوں نے اس کی بیٹی پہ بھی الزام تراشیاں کی، تمہاری بیٹی اس قابل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ جی اس کی جو دوسری بیٹی ہے اس کی میں حقیقت بتاؤں کہ جب سونیا کی شادی نہیں ہوئی تھی، وسیم کی وہ فرسٹ کزن تھی، وسیم لوگوں کے گھر اس کا آنا جانا تھا، وسیم کے ساتھ پتہ نہیں اس کا وسیم کا چکر تھا یا نہیں تھا، آخر مرد جب حوصلہ افزائی عورت کی کرتا ہے تبھی عورت کو تھوڑی شے ملتی ہے، ورنہ وہ اپنی پیش قدمی تو وہیں پہ روک لیتی ہے۔ تو وسیم کس کریکٹر کا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کی وائس ریکارڈنگ آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ تو وسیم کے ساتھ اس لڑکی کا ہو گیا چکر۔ اس کے بعد وسیم نے جب سونیا کے دیکھا چینل، جب سونیا کی ارننگ دیکھی، تب وسیم کے دل میں یہ لالچ آیا کہ میں کوئی پیسے والی لڑکی لوں کیونکہ اس سے تو مجھے کچھ ملے گا نہیں۔ تب وسیم نے اس پہ سونیا کو فوقیت دی۔ جب سونیا کی شادی ہو گئی، وہ عورت اس لڑکی نے، اصغر انکل کی لڑکی نے سونیا کو وہ گالیاں دیں، وہ باتیں اس کے لیے کی نہ کہ اللہ کی بنا۔ اب دیکھیں آپ کہ جب سونیا آ گئی ہے، اس نے خلا لے لیا ہے، اب بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سونیا پھر دوبارہ نہ چلی جائے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ سونیا نے خلا جو لی ہے تو اب اس گھر میں اس کا کیا جانے کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب سونیا جب ان کے گھر میں گئی ہے، کیونکہ لوگوں کی باتیں ہی تھیں کہ جو وسیم کی ہے نا ماں، وہ اس کی سگی بہن ہے اصغر انکل کی وائف کی، تو ان دونوں بہنوں کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ جو ان کی بڑی بیٹی ہے جو وسیم کو پسند کرتی تھی، اب وسیم خالی ہو گیا تو اس کا رشتہ وسیم کے ساتھ ہو جائے۔ جب سونیا نے یہ سنا کہ اب اس کا رشتہ ہو رہا ہے، پہلے ایک جگہ سے اس کا وسیم کا رشتہ سونیا نے توڑا، اس کے بعد جی اب ڈیلی روٹین والی سے جب لوگوں نے، پہلے بھی کافی زیادہ لوگ کمنٹ کرتے رہے کہ ڈیلی روٹین والی کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے، ان کا گھر تم سے کتنا دور ہے یہ بتاؤ، لیکن سونیا نے کبھی اپنی ویڈیو میں ان کا گھر تک نہیں دکھایا تھا۔ اب سونیا نے اپنے مطلب کے لیے اور ڈیلی روٹین والی نے اپنے مطلب کے لیے سونیا سے بات چیت شروع کی، تو جب اس کو پتہ چلا تو اس نے ڈیلی روٹین والی کے فوراً سے پہلے اس نے رابطہ کر لیا۔ اب ڈیلی روٹین والی کے تھرو یہ لڑکی پہنچ گئی ہے اور سونیا اصغر انکل کے گھر، اصغر انکل کے گھر جب پہنچی ہے تو اس کی بڑی بیٹی نے سونیا کو پھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا، نہ ہی اس کو بلایا، نہ ہی اس سے بات کی، تو وہ اپنی بس لگی رہی ہے اور سونیا اپنا سب منہ لے کر وہاں بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ وسیم کو چھیننے والی اس سے یہ سونیا ہے۔ اب اس بات کو لے کر اچھے خاصی ان لوگوں کے درمیان بدمغزی بھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کا رشتہ تو اصغر انکل تو نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ اب سونیا کے اوپر میں اپنی بیٹی کو تو اس کی سوکن کے طور پر وسیم کے گھر نہیں بھیجوں گا۔ یہ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ در پردہ اپنی بیٹی کا رشتہ ادھر کرنا چاہتا ہو، اس وجہ سے سونیا بیچاری کو انہوں نے طلاق وغیرہ دلوائی، یا وہ لے کر نہیں آئے، راضی نہیں کیا، یا یہ باتیں۔ اب اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی وسیم کو نہیں دوں گا، لیکن در پردہ ابھی تک کہانی چل رہی ہے۔ اب وہ لڑکی ضد میں آ چکی ہے، کیونکہ سونیا اس کی ضد ہے، جو اس کی سونیا نے وسیم کو اس سے چھینا۔ ہو بھی سکتا ہے کہ رشتہ ہو بھی جائے، لیکن جو چانسز ہیں وہ 50-50% کے ہیں، کیونکہ ڈیلی روٹین والی کی پوزیشن ان کے گھر میں اچھی خاصی مضبوط ہے، کیونکہ اس نے رشتہ جو کروایا ہے۔ اب اس کا یہ جو کیا نام ہے اس لڑکے کا جو پچھلے دنوں اس کے نکاح ہوا ہے سلیمان، تو وہ اس کی اچھی خاصی رسپیکٹ کرتا ہے، ابرار لوگوں کا خاص وہ دوست ہے۔ اب ڈیلی روٹین والی ماں باپ کو تو چھوڑ سکتی ہے، لیکن ابرار لوگوں کو وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی خاطر اب اس کا رشتہ ہونے کے وسیم کے چانس بہت زیادہ کم ہو گئے۔ اب جس جگہ اس کی ماں کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ بات ہو بھی جائے، لیکن سونیا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ میں وسیم کی شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ ان لوگوں نے میرا بہت زیادہ پیسہ کھایا، سامان جاتا ہے جہیز کا تو جائے، لیکن وہ میرے پیسے مجھے واپس کرے جو میں نے اس کے گھر میں لگائے تھے۔
اگر بات حق دیکھی جائے حق کی تو واقعی یہ حق بھی ہے، کیونکہ عورت کا بھی حق بنتا ہے نا اس کو خاوند وہ حقوق دے جو عورت سوچ کر اس کے گھر جاتی ہے، اور عورت کا بھی ہے کہ وہ اپنے میاں کو وہ حقوق دے جو اسلام نے عورت کے لیے مقرر کیے، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے ساتھ کوئی ریلیشن نہ رکھے، کوئی بات نہ رکھے۔ اب تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، یہ دونوں 50% کے ذمہ دار ہیں، نہ ہی سونیا دودھ کی دلہا ہے اور نہ ہی وسیم دودھ کا دلہا ہے۔ تو وسیم بھی وہ دیکھ رہا ہے لڑکی جو پہلے سونیا کی طرح اس کو کما کے دینے والی ہو، وہ آرام سے بیٹھے گا، کیونکہ ان کے مردوں کی جاب اس وقت لگتی ہے جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اب آپ لوگوں کے سامنے ہے جو خلیل انکل کی شادی ہوئی ہے، اب کہہ رہے ہیں یہ سکندر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب بھابی آ گئی ہے، اچھے اچھے کھانے ہمیں پکا کے کھلائے گی، اپنے مطلب کی دنیا ہے۔ اب اس عورت کو بھی انہوں نے ٹک ٹاک لائیو پہ ٹیپ کرنے کے لیے بٹھا دیا، اپنے بھائی کی انہوں نے جاب پکی فکس کر دی۔ تو یہ تھی اصغر انکل کی حقیقت۔ زیادہ لینتھی ویڈیو نہیں کروں گی کیونکہ میرے بھائی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے کیونکہ نیٹ ایشو کافی زیادہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھنے۔ اللہ حافظ۔